إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله فاستقم. تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ نیکیاں ہم کر سکتے تھے اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائی اور ایک اور مہینہ رمضان کا ہم کو عطا کیا پوری زندگی میں. اللہ تعالیٰ جو کچھ عبادات ہم نے اس میں کی ہیں، جو اعمال ہم نے رمضان مبارک میں کیے ہیں، ان سب کو قبول فرمائے. رمضان کا مہینہ اصل میں ایک تنبیہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ جیسے ایک مہینہ آتا ہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن، اور ہر مسلمان اس میں ابتدا سے طے کرتا ہے کہ بہت عبادات کرنا ہے اور اس مہینے سے بہت فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرنا ہے، خوب نیکیاں اس میں کرنا ہے تاکہ اللہ کے نزدیک ایک انسان مقرب بن جائے، مقبول بن جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں ہم سوچتے ہیں کہ پورا ایک مہینہ ہے، لیکن ایک ایک کر کے اس کا ہر دن چلا جاتا ہے اور پھر آخر میں بچے کچھ دن رہ جاتے ہیں اور پھر وہ بھی نکل جاتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ دیا ہے کہ جیسا ایک مہینہ انسان کی ساری کاوشوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود ایسے نکل جاتا ہے کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ویسے ہی پوری زندگی انسان کی ایسے ہی نکل جائے گی اور اس کو احساس بھی نہیں ہوگا. ایک مہینہ نکل جاتا ہے اور کئی مہینوں سے مل کر ایک سال بنتا ہے. جیسے ایک مہینہ چلا گیا ایک سال نکل جاتا ہے، ایک سال جیسے چلا جاتا ہے پوری زندگی بھی ویسے نکل جاتی ہے. جو انسان اس مہینے کے اندر صحیح طور سے جی سکتا ہے وہ سال بھر جی سکتا ہے، اور جو سال بھر صحیح زندگی گزارے اس کے لیے زندگی بھر اچھا رہنا یہ آسان ہے. اس لیے ایک انسان رمضان کے بعد بے فکر نہیں ہو. بعضوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا سب چھوڑ چھاڑ کے دیندار، پھر جیسے رمضان چلا جاتا ہے وہ پھر اسی صورت پر، پھر اسی شکل پر لوٹ آتے ہیں جو رمضان سے پہلے تھے. نمازوں کا ترک، عبادات کا ترک. اور جیسے رمضان کا مہینہ چلا گیا، رمضان آیا اسلام آیا، رمضان گیا اسلام گیا. بعضوں کا یہ حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی دن کسی مہینے میں دیندار بن جائے اور باقی ایام بے دینی کے ساتھ اس کے گزریں. اللہ تعالیٰ کو یہ زندگی پسند ہے کہ ایک انسان ہر حال میں مسلمان رہے. اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں انسان مسلمان ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو. آپ جانتے ہیں کہ موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، اور ہر آدمی سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ موت اس کی اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کا فرما بردار رہے. ایمان و عمل کی بہترین شکل اس کی بہترین حال میں وہ اس کے ایمان کا مدار، اس کے ایمان کا جو معاملہ ہے اونچا، اس کی دینداری، اس کی عملی زندگی بہترین حال میں، کہ جب بھی موت کا فرشتہ آئے اس کو بہترین حال میں پائے. اس اعتبار سے آپ دیکھیے جس آدمی کو معلوم ہوتا ہے بس کبھی بھی آ سکتی ہے اور کبھی بھی فون کال آ سکتا ہے، سعودی جانا ہے اپنے، کبھی بھی وہاں سے بلاوا آ سکتا ہے، وہ اپنا بیگ واگ سب ایک دم ریڈی رکھتا ہے. کیوں؟ کبھی بھی بلا سکتے ہیں. کمپنی کبھی بھی کال کر کے بول سکتی چلو آنا ہے، کل 2-3 دن میں پہنچنا ہے.
پھر جب کال آئے گا تو تیاری کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا. اس لیے ایک دم ٹھیک حال میں انسان رہے کہ جیسے ہی بلاوا آ جائے فوراً جانے کی پوزیشن میں رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ کے انت مسلمون، تم مسلمان رہو. مسلمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان اپنا نام احمد یا محمد یا عبداللہ رکھ لے یا عبد الرحمن رکھ لے اور اپنے راشن کارڈ میں یا اپنے فارم پہ لکھ دے کہ میں مسلم ہوں. یہ مطلب نہیں. اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں غیر اہم ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے قلوب اور اس کے اعمال کو دیکھتا ہے، انسانوں کے قلوب اور ان کے اعمال کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. قلب میں توحید ہو، قلب میں توحید ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ پر ایمان و یقین ہو، اور اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں کہ ایمان و عمل کا مجموعہ ایک انسان، اور یہ ہر حال میں ہونا ضروری ہے. ہر حال میں ہونا ضروری ہے کہ صبح سے لے کر شام تک ایک انسان مسلمان رہے. دن کے کچھ اوقات میں مسلمان اور باقی اوقات میں بالکل بے مسلمان، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اسلام کے سلسلے میں ایک بات مجھ کو ایسی بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی مجھ کو ضرورت نہ رہے. مختصر الفاظ میں مجھ کو نصیحت کیجئے کہ زندگی بھر اس نصیحت کو میں یاد رکھوں اور اپنی پوری زندگی میں اس کا خیال رکھوں. اس لیے کہ بہت ساری باتیں بیان کی جائیں تو ان کا یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. کوئی ایک بنیادی اصول ایسا مجھ کو بتلا دیجئے کہ صبح سے شام تک اور ہر دن اور ہر ہفتہ اور زندگی بھر اس کو میں یاد رکھوں اور اس کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا مختصر الفاظ میں آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر جم جا. ایک دم مختصر. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے جوامع الکلم میں سے یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ پورے دین کا مدار اس پر ہے، پورے دین کا مدار اس کے اوپر ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی اقرار کرے کہ اللہ کو میں اپنا رب مانتا ہوں، میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں، وہ اللہ کو مان لے. اب اللہ کو ماننے کے بعد، رب ماننے کے بعد تقاضا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو جب رب مانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی زندگی کے سارے معاملات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، رازق ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے. سارے انسانوں کے معاملات اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں سارے معاملات ہیں. زندگی، موت، صحت، بیماری، غریبی، مالداری اور ہر اولاد، گھر بار، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ. زندگی کے ہر دن میں، ہر وقت میں ایک انسان کا دل اللہ سے جڑا رہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر آدمی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنے. اس کی زندگی میں وہ جھکاؤ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کرنے والا بنے، اللہ کے حکموں کے تابع رہنے والا وہ بنے، اللہ کی پسند کو اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنے، اللہ کو جو نہیں پسند ہے اس سے دور رہنے والا بنے. یہ ہے فاستقم، کہ کہہ تو دیا کہ اللہ میرا رب ہے، زبان سے اقرار تو کیا کہ اللہ تعالیٰ میرا معبود ہے، لیکن زبان کا اقرار یہ ابتدا ہے. اس کی جو ثبوت اور اس کی دلیل کیا ہے؟ پوری زندگی سے دلیل دینی پڑے گی، پوری زندگی سے ثابت کرنا پڑے گا کہ میرا اقرار سچا ہے، میرا اقرار سچا ہے. اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے، اس پر ثابت قدم رہے، صرف زبان سے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا بلکہ اپنی زندگی کے صبح شام اس کے ثبوت دینے میں، اس کی تصدیق میں گزارے کہ جس سے اس کا یہ قول سچا ثابت ہو جائے کہ اللہ ہمارا رب ہے. ان کو کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی موت کے وقت میں ان پر فرشتے اترتے.
اور ان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. فرشتہ آ کے ایک آدمی کو موت کی گھڑی میں کہے ارے ڈرو مت، غم مت کرو. آپ بتائیے کتنا سکون محسوس ہوگا. معمولی ایک اسپتال میں ڈاکٹر آ کے کہتا ارے گھبراتے کیوں ہو، سب ٹھیک ہو جائے، ایک دم سکون. ڈاکٹر بول رہا ہے سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. کوئی قریبی رشتے دار بول رہا ہے ارے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آدمی کو سکون ہو جاتا ہے. آپ بتائیے جس دنیا میں جانا ہے اور جہاں فرشتے ہیں بس پورا نظام فرشتے سنبھالتے ہیں، اور وہ فرشتے آ کر موت کے وقت میں ایک انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس دنیا سے اب اس دنیا میں جا رہے ہو، اب ڈرو مت، غم مت کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری سن لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. ابھی موت کے وقت تم کو دھاڑت دے رہے ہیں، موت کے وقت تم کو تسلی دے رہے ہیں، موت کے بعد چھوڑ نہیں دیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے. ایک نئی دنیا میں تم جا رہے ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور اس دنیا میں، اس آخرت میں وہ سب کچھ تمہارے لیے موجود ہے جس کی تم خواہش کرو، اور وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے جس کو تم طلب کرو، مانگو. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے اس رب کی، اس اللہ کی جو غفور ہے، رحیم ہے، مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا. آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے کب ہے، کس چیز پر ہے؟ اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرنا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا. رمضان آیا، دیندار بن گیا انسان. رمضان گیا، بلکہ رمضان میں بعض لوگ کہتے ہیں رمضان تو جانے دو پھر اس کے بعد سب کریں گے. جیسے ہی رمضان نکل گیا سب چالو، جیسے تھے ویسے ہی ہے. جیسے کوئی پولیس آ گیا سب بند، شراب چھپا لی، ڈرگ چھپا لیا اور چھری چھپا دی، سب کو چھپا دیا. پولیس چلا گیا پھر سے چالو. یہ دین نہیں ہے. دین یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کے لیے اس بات کو، اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں تو ہو، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتا رہے. آپ بتائیے انسان جہاں کہیں ہو ہر حال میں، ہر جگہ میں اس کو اللہ سے ڈرنا ہے. یہ نہیں کہ بعض دنوں میں، بعض مہینوں میں متقی بن جائے اور باقی دنوں کے اندر آزاد ہو جائے، یہ نہیں، بلکہ ہر حال میں انسان کو اللہ سے ڈرنے والا بننا چاہیے. اب رمضان کا مہینہ گیا ہے اور اب 11 مہینے ہمارے سامنے ہیں. اب یہ 11 مہینے شیاطین کھل کے جو ہے آزاد ہو گئے ہیں. اب ان سے ہم کو نپٹنا ہے. ایک انسان رمضان کے بعد میں اپنے پورے سال کو گزارنے کے سلسلے میں کن باتوں کو ذہن میں رکھے. ہمارا جو موضوع آج کا ہے رمضان کے بعد کیا. بعض لوگ کہتے ہیں شوال، لیکن یہاں اس سوال کا جواب نہیں دیا جائے گا. یہاں یہ سوال ہے کہ رمضان تو چلا گیا، ایک موقع زندگی کا گیا، اب 11 مہینے ہیں، اس کے بعد رمضان آئے گا، معلوم نہیں ہم رہیں نہ رہیں. اب یہ جو بچا وقت ہمارا ہے، یہ جو سال ہمارے سامنے ہے، اب اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس میں ہم اپنی زندگی کی کیسی تشکیل کریں، ہم اپنے شب و روز، اپنے ایام کیسے گزاریں. اس لیے کہ دین بہت بڑا ہے اور ہر چیز کی تفصیل دین میں موجود ہے، لیکن ایک انسان کچھ خاص باتوں کو ذہن میں رکھ کے اگر زندگی گزارے کہ مجھ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس اعتبار سے کیا باتیں ہیں جن کا خیال آدمی رکھے، کن باتوں کا لحاظ کر کے اپنے پورے دن گزارے، ہر دن کس بات کو ذہن میں رکھے. تو یہ جو ہے آج کے درس میں اس کو ہم دیکھیں گے اختصار سے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اختصار سے کچھ باتیں ہم دیکھیں گے کہ رمضان کے بعد ہم کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم وقت کی قدر کرنا سیکھیں. رمضان جو ہے، رمضان ہم کو ایک سبق دیتا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے. جیسے رمضان ختم ہو گیا زندگی ختم ہو جائے گی. اب اگر رمضان کی قدر ہم نے کی تھی تو باقی زندگی کی بھی آسان ہے. رمضان کی قدر اگر نہیں کی، وقت نکل گیا، دیکھیے زندگی بچی وہ بھی نکل جائے گی. پچھلے سال ہم سے 1 سال چلا گیا، آپ دیکھیے دوسرا سال آ گیا، جنوری فروری نکل جاتا ہے، وقت نکل جاتا ہے. وقت کی قدر کرنے والا انسان کامیاب ہے. بلکہ میں کہوں گا کہ جو انسان اس ایک اصول کو پکڑ لے
کہ وقت گزر جاتا ہے، چاہے ہم سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، چل رہے ہوں یا پھر ہم بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے ہم ہوش میں ہوں یا غافل ہوں، چاہے ہم اپنی گھڑیاں بند کر دیں، اپنی بھی بند کر دی، گھر کی بھی بند، مسجد کی بھی بند کر دی، پورے خاندان والوں سے آپ کہہ دیں، گھر والوں سے کوئی گھڑی چالو نہیں کرے گا، آپ بتائیے وقت آپ کے لیے رکے گا؟ آپ کی گھڑی کے تابع وہ نہیں ہے۔ آپ اپنی گھڑی بند کر کے سو سکتے ہیں، وقت کو روک کے آپ نہیں سو سکتے ہیں۔ وقت نکل رہا ہے، ایک ایک منٹ نکل رہا ہے، اور وہ آدمی جو قبر میں ہے، اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، نہ وہ توبہ کر سکتا ہے، نہ وہ اللہ سے مغفرت طلب کر سکتا ہے، نہ وہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، نہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، نہ وہ قرآن کی ایک آیت، وہ الف لام میم بھی نہیں کہہ سکتا، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایک قدم وہ چل نہیں سکتا ہے۔ بتائیے وہ اتنا مجبور ہے، وہ اپنی قبر میں پڑا، اس کا وقت ختم ہو گیا۔ اگر وہ گناہوں پر تھا اسی حالت میں مر گیا، اگر وہ آدمی اس کی ایک نیکی کم تھی جنت میں جانے کے لیے، وہ اسی حال میں رک گیا، اس کی ایک نیکی رکی ہوئی ہے، وہ نہیں کر سکتا ایک نیکی بھی۔ آپ بتائیے ایک انسان جو مرا ہوا ہے، آپ اس سے اگر موقع ملتا انسان کو تو یہی اس کے لیے کافی ہو جاتا، اس کی نجات کے لیے اور اس کی اصلاح کے لیے، کہ ایک مرے ہوئے انسان سے پوچھے کہ کتنا وقت چاہیے ہوگا، 1 منٹ بھی مل جائے مجھ کو، 10 سیکنڈ مل جائے تو میں کہوں گا اللہ میں نے توبہ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو 10 سیکنڈ مل جائے، آپ بتائیے ایک کافر کو جو قبر میں پڑا ہوا ہے، اس کو کہیں کتنا وقت چاہیے، وہ کہے گا 10 سیکنڈ۔ کیا کرے گا؟ میں نے توبہ کر لی سارے گناہوں سے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، مر گیا۔ جنتی بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ جنتی بن سکتا ہے۔ 10 سیکنڈ، آپ کے پاس تو 10 سال مل رہے ہیں آپ کو، آپ بتائیے آج پورا دن چلا گیا ہمارا، وہ 10 سیکنڈ کتنی مرتبہ آج کے دن میں آئے، اور کتنی مرتبہ ہم نے کہا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، کتنی مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ہم سوچیں اپنے حال پر، دن چلا جاتا ہے اور ایسے ہفتے چلے جاتے ہیں، سال چلے جاتے ہیں، لیکن شیطان کا حربہ انسان کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ ولا تغرنکم الحیات الدنیا ولا تغرنکم باللہ الغرور، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا دن طے ہے، موت آنے والی ہے، قیامت آ رہی ہے، اور تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اللہ کے سلسلے میں غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو فرشتے طے کر دیے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، جس طرف اس کے قدم اٹھ رہے ہیں، ہر عمل اس کا لکھا جا رہا ہے، وہ خود بھول جاتا ہے، لیکن فرشتے اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ بتائیے ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ سارا معاملہ کب ہوگا؟ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین بتائے گی کون کہاں تھا، کس نے کہاں کیا گناہ کیا تھا، کہاں جھوٹ بولا تھا، کہاں زنا کیا تھا، کہاں چوری کی تھی، کہاں شراب پیا تھا، کہاں دھوکہ دیا تھا، کہاں خیانت کی تھی، کہاں کیا کیا، ہر جگہ جو ہے بتائے گی۔ انسان کو جو ہے آدمی سوچ رہا کوئی دیکھ رہا نہیں، کوئی لکھ رہا نہیں، دکھائی تھوڑی دے رہا، نہ دکھنا ضروری نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ بتائیے انسان کی زندگی ہر چیز کا اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربه حتى يسأل عن خمس، ابن آدم کے قدم اللہ کے سامنے سے، اللہ کے پاس سے، جواب دہی سے اس وقت تک کے نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں۔ 5 سوالوں کا جواب کو دینا ہے اللہ کے سامنے قیامت کے لیے۔ کیا سوالات ہیں؟ یہ ان نعمتوں کے بارے میں، ان میں سے ایک وقت بھی ہے، جو مہلت اللہ نے دی انسان کو اپنے آپ کو جنت میں دخول کے لیے تیار کرنے کے لیے،
جہنم سے بچنے کے لیے جو مہلت اللہ نے دی ہے کیا استعمال کیا اس کا؟ آپ دیکھیں آپ فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وعن مالہ ومالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن علمہ فیما عمل وماذا عمل فیما علم. دیکھیے 5 سوالات اس کو یاد رکھیں. یہ سوالات صرف سوال جواب کی شکل میں نہیں ہے، اس کا جواب ہماری زندگی پوری دے گی. یہ ڈانٹ کے طور پر محاسبے کے طور پر پوچھا جائے گا. ایک جاننے والا پوچھے گا جس کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، جس کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے، جس کے آگے کوئی انسان اپنے نہ ظاہر کو چھپا سکتا ہے نہ باطن کو، جو بھولتا نہیں ہے، جو سب کچھ جانتا ہے. آپ بتائیے جس دن زبانوں کو بند کر دیا جائے گا اور انسان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں یہاں تک کہ انسان کی چمڑی جلد اس کی بولے گی. یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، کہ اس دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. ہاتھ بتائے گا میں نے کیا کام کیا، پاؤں بتائیں گے، قدم بتائیں گے کہ میں کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا میں نے کیا. اس کی جلد بتائے گی میں نے کیا کیا. 5 سوالات کے جواب ہم کو دینے. نمبر 1 عن عمرہ فیما افنا، اپنی پوری عمر کس چیز میں فنا کی، ٹائم جو دیا تھا کیا کیا اس ٹائم کا، اللہ کی اطاعت میں صرف کیا یا نافرمانی میں. وقت گزاری کر رہا ہے آدمی، بیٹھا ہے، ایران کی، توران کی، چین کی، جاپان کی، چل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لیکن دن دن گزر جاتے ہیں لوگوں کے، اس کو سبحان اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. کئی ایام گزر جاتے ہیں، رب اغفر لی کہنے کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے. انسان کا وقت نکل رہا ہے اور اس سے وقت آدمی کہے گا وقت دیا ٹھیک ہے، وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا. عن عمرہ فیما افنا، وقت کو، اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کیا. وعن شبابہ فیما ابلا، اور عمر کا ایک خاص حصہ جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، صحت، نگاہ، زبان اور ہر قسم کی طاقت اس کے پاس ہوتی ہے. اس کے سامنے ایمبیشن ہوتا ہے، اس کی زندگی کے مقاصد ہوتے ہیں، گولز ہوتے ہیں. وعن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی کی طاقتوں کو کس چیز میں کھپایا، اس کا جواب دینا ہے. اور اپنا مال کہاں سے کمایا، حلال، حرام، جھوٹ، سچ، کیا کیا، مال کہاں سے کمایا اور اس مال کو کہاں خرچ کیا، فضول خرچی میں اس کو کھپایا، کہاں اس کو صرف کیا، اس کی زکات دی نہیں دی، اس کے بارے میں جو ہے گانے بجانے میں اس کو خرچ کیا، کہاں خرچ کیا. ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے. فیما انفقہ، مال کہاں خرچ کیا، غربا، فقراء، مساکین، یتیم، ان کے لیے خرچ کیا یا عیش و عشرت میں اس کو کھپایا. وفیما انفقہ وماذا عمل فیما علم، اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل. جانتا تھا 5 وقت کی نماز ہے، پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا. جانتا تھا کہ یہ عمل کرنا چاہیے، حلال و حرام کی تفصیل، حلال کو اختیار کرنا چاہیے، حرام سے بچنا چاہیے، کیا عمل کیا جو کچھ جانتا تھا. آپ بتائیے کون پوچھے گا؟ ایک آدمی کو کمشنر کھڑا کر کے پوچھے تو ڈر جاتا ہے. ایک معمولی کانسٹیبل اس کو پکڑ لے، کہاں جا رہا، رات کے 12 بجے، ڈر جاتا. صاحب ٹرپل سیٹ جا رہا، پکڑ لیا اس کو، کیا ہے صاحب معاف کرو غلطی ہو گئی، کتنا ڈر جاتا ہے. پتا پوچھ رہا ہے، نمبر پوچھ رہا ہے، فون کمشنر، نمبر یاد نہیں آ رہا اپنا، گڑبڑا گئے ڈر کے. بتائیے وہ جس کے سامنے فرعون ننگا کھڑا ہوگا، وہ رب العالمین کتنا بڑا ہے. فرعون جیسا انسان جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ننگا کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے، سب کے سارے برہنہ اللہ کے سامنے، کوئی حیثیت نہیں. اتنا بڑا اللہ رب العالمین. وہ جب پوچھے گا انسان سے کیا کیا، کیا جواب دے گا اس وقت، کیا تیاری ہے. سوچیں کہ وقت جا رہا ہے، ایک موقع نیکی کا نکل رہا ہے. اب بتائیے ایک آدمی سے بتایا جائے کہ دیکھو یہ مشین تمہارے سامنے ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس بٹن دباتے رہنا ہے
اور جتنی مرتبہ دباؤ گے اتنے ڈالر تم کو ملتے رہیں گے. کیا کرے گا آدمی اس مشین کو؟ چھوڑو بعد میں رکھ دیکھیں کبھی نہیں، ساتھ میں لے کے گھومے گا. کیا کرے گا بتائیے؟ ساتھ میں لے کے گھومے گا. کیوں؟ دنیا کے بارے میں جانتا ہے دنیا کی کیا قیمت ہے. وہی موقع اللہ نے دیا ہے، زبان دی ہے، آنکھ دی ہے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے. جو بھی نیکی کرنے کے اسباب ہیں، خارجی اسباب کی آپ کو ضرورت نہیں، خارجی اسباب کی ضرورت نہیں. آپ کا وجود مسلسل آپ کے ساتھ میں ہے، آپ مسلسل نیکیاں کر سکتے ہیں. آدمی بس کی لائن میں کھڑا ہے، ڈاکٹر کی لائن میں کھڑا ہے، وہ آدمی یہ نہیں کہہ سکتا، اپنے جی میں ذکر نہیں کر سکتا اللہ کا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، گانا گا رہا ہے. ٹائم نہیں پاس ہو رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ گانا گا رہا ہے. وہی آدمی اس کی بجائے اگر ذکر کرے اللہ کا، قرآن پڑھے، وہی آدمی آپ بتائیے اس کا وقت وہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا. وہ منظر سوچئے، غور کیجئے، اور ابھی سوچئے فوراً آپ کی موت ہو گئی اور قیامت کے دن کھڑے ہیں اور ہمارا جو ہے میزان کے پاس ہم کھڑے ہیں اور میزان میں ترازو میں نیکی اور گناہ تل رہے ہیں اور اس وقت میں ایک نیکی اگر کم ہو گئی کیا کریں گے؟ ایک نیکی کم، آدمی کیا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ لوٹ سکتا ہے؟ نہیں لوٹ سکتا ہے، واپس نہیں آ سکتا ہے. اور اس وقت میں کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، مشرکین کفار جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اور موقع کو ضائع کر کے اللہ کے پاس پہنچے، وہاں چیخیں گے. یہاں تو ہپی پھرے ہو رہا ہے، وہاں جا کے کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنم میں جب جائیں گے پکاریں گے اللہ ربنا. اب رب یاد آ رہا ہے، پہلے سب یاد آتا تھا، رب یاد نہیں آتا تھا. اب سب بھول گئے، رب یاد رہ گیا، سب بھول گیا. اب دنیا کی ساری زیر و زینت، یہاں کی سارے عیش و عشرت سب ختم. اب صرف ایک رب ہے. اب ہمارے کام آ سکتا ہے تو کون آ سکتا ہے؟ رب. ربنا، وہاں جا کر اللہ کو پکاریں. اخرجنا، یہاں سے ہم کو نکال دے. خود نہیں نکال سکتے، اے اللہ تو نکال، کیونکہ نہیں نکل سکتے. جب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے ان کو واپس سے گھسیٹ کے دھکیل کے جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. جب وہ کوشش کریں گے باہر نکلنے کی، واپس سے ان کو واپس جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایسا نہیں کہ باہر بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے لیکن فرشتے گھسیٹ کے واپس جہنم میں پھینکیں گے. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. کہیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال دے یہاں سے باہر. کیا کریں گے نکل کے؟ پھر بنگلوں میں جائیں گے؟ نہیں. نعمل صالحا، نیک عمل کریں گے ہم. غیر الذی كنا نعمل، وہ عمل نہیں کریں گے جو کرتے آئے تھے. ہم تو بس نیک عمل کریں گے. وعدہ وہاں کر رہے ہیں، کہاں؟ جہنم. لیکن وہ کیا ہے؟ دار الجزا ہے. اور دار الجزا دار العمل کے بعد ہوتا ہے. دار الجزا کے بعد دار العمل نہیں ہوتا ہے. عمل کے بعد جزا ہوتی ہے اور جزا کا وقت آ جائے اس کے بعد عمل ہوتا ہے. ایک آدمی مہینہ بھر وقت ضائع کرے، کام وام نہیں کرے، کچھ بھی کام پہ گیا ہی نہیں اور تنخواہ کے دن چلا جائے، وہ کہے گا کہ میں کام کرتا ہوں ابھی تنخواہ دو. نہیں، وہ کہے گا مہینہ گیا اب ختم، اب کائے کی تنخواہ؟ اب تنخواہ کا وقت ہے اور عمل نہیں کیا ہے، کیسے ملے گی؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی نصیحت قبول کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، متنبہ ہونے والا، ہوش میں آنے والا اگر چاہے تو ہوش میں آ جائے، اگر غور کرے تو اس کی سمجھ میں آ جائے؟ کیا اتنی بڑی عمر تم کو نہیں دی تھی؟ اولم نعمرکم. دیکھیں اللہ کا کلام ہے قرآن کریم میں سورہ فاطر آیت نمبر 37. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. کیا تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی غور فکر کرنے والا صحیح نتیجے پر پہنچ جائے، نصیحت مان لے؟ وجاءکم النذیر، اور اتنا ہی نہیں تمہارے پاس جگانے والے بھی آئے تھے. ٹھیک ہے خود سو گئے، جگانے والے بھی تو آئے تھے نا.
تم کو ڈرانے والے آئے تھے، تنبیہ کرنے والے آئے تھے، اور تمہاری غفلت کی نیند سے تم کو اٹھانے والے آئے تھے۔ فذوقوا، تو بس چکھو، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کسی اور نے تم پر ظلم نہیں کیا ہے، تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ بتائیے کوئی آدمی کہے دیکھو بھائی یہاں بیٹھو، اور وہ یہاں شوق لگتا ہے یہاں انگلی نہیں ڈالنا، یہاں شوق لگتا ہے جل جاؤ گے، چپک جاؤ گے، مر جاؤ گے، یہاں ہاتھ نہیں ڈالنا، اور کوئی آدمی کہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا، ڈالے اور شوق لگ جائے، حالت خراب ہو جائے، تو کیا اس کا ذمہ دار اس کو قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس نے تو بتا دیا تھا مت کرنا ہے۔ یہ خود اپنے عمل سے اپنے آپ پر اس نے ظلم کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے بتانے والے آئے تھے تم کو بہت تھوڑا کرنا ہے جنت مل جائے گی، بہت تھوڑا کرنا ہے تم کو جنت مل جائے گی، مان لو اللہ کو اپنا رب، اور اپنی طاقت کے بقدر اللہ کے احکام کو مانو، غلطی ہو جائے توبہ کر لو۔ اتنا آسان کام نہیں کر سکے، پوری زندگی گزار دی، پوری زندگی ختم کر دی اور توبہ بھی نہیں کی۔ توبہ کرتے تو سب معاف ہو جاتا، یہ بھی موقع تھا، چلو ٹھیک ہے 60 سال پورے برباد کر دیے، آخری وقت آ گیا توبہ تو کر لیتے اللہ سے، توبہ بھی نہیں کی۔ اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، نہ عمل کے اعتبار سے کامیاب ہو سکے، نہ توبہ کے اعتبار سے کامیاب ہو سکے۔ تو بتائیے جس انسان کے لیے عمل بھی نہیں، توبہ بھی نہیں، تو بتائیے وہ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس آدمی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، نہ احتیاط کیا نہ دوا کی، تو پھر مرے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ نہ احتیاط کیا نہ دوائی لی، تو پھر کسی آدمی کی ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ وقت کی قدر کرنا وہاں سمجھ میں آئے گی، وہاں زندگی کی قدر سمجھ میں آئے گی۔ وہاں کہیں گے واپس بھیج دو، آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کو سب کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ پھر اگر کوئی آدمی غور کرے کہ زندگی برباد کرنے کے بعد وہاں جائیں گے مجرم اور وہاں کہیں گے واپس بھیج دو، گویا کہ ہم کو واپس اگر بھیج دیا جائے، اس کو آپ اس نگاہ سے دیکھیں کہ جہنم طے ہو چکی ہے میرے لیے، اور مجھ کو واپس بھیجا گیا ہے دنیا کے اندر کہ اب کر کے آ جا، تو کیا کریں گے؟ تو پھر اب کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو وہی معاملہ ہے، ابھی بھی تو سر پر جہنم لٹک رہی ہے، ابھی بھی تو وہی معاملہ ہے نا کہ معلوم نہیں کہاں جائیں گے، جہنم موجود، جنت موجود، اور موقع کب ختم ہو جائے معلوم نہیں، چراغ کب بجھ جائے معلوم نہیں۔ کیا کر رہا ہے انسان؟ کیا کر رہا ہے؟ اور یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت کی گھڑی آ رہی ہے، قریب آ رہی ہے، اور میں اس کو چاہتا ہوں کہ چھپا کے رکھوں تاکہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے۔ اللہ نے قیامت کو طے کر دیا ہے، وہ تو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سور پھونکنے والا جو فرشتہ ہے اس نے سور کو لے رکھا ہے اور بس منتظر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہو اور وہ سور پھونک دے گا۔ آپ بتائیے، موت کا فرشتہ انتظار میں ہے، اس کو نام مل جائے ہمارا، بس ہمارا نام مل جائے اس کو، اللہ کی طرف سے حکم دے دیا جائے ٹھیک ہے لے لو اس کو جمع کر دو، ہو گیا تو کیا کریں گے؟ فرشتہ اگر جمع کر دے ہم کو، آ جائے حضرت چلو ٹائم ہو گیا آپ کا، ارے میرے کو جانے کا آفس میٹنگ ہے، آج کھانا نہیں کھایا، نہیں وقت نہیں، آپ کی گھڑی میں آپ کا ٹائم نہیں ہوا، ہماری گھڑی میں آپ کا ٹائم ہو گیا، کیا کریں گے بتائیے؟ آپ کا وقت طے ہے، ہمارا وقت طے ہے، اور ہم اس وقت کے قریب 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 پہنچ رہے ہیں۔ جو گئی اس پر رونا، جو بچی اس کو ضائع کرنے کا ذریعہ ہے، جو بچ گئی ہے عمر، اس عمر کا صحیح استعمال کرنا، یہ ہماری نجات کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے بعد پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جو وقت بچ گیا ہے ہم اس کو کیسے استعمال کریں۔ بعض اوقات آدمی جو گیا اس کو رونے میں جو ہے وہ بھی کھو دیتا ہے، جو گیا روتا ہے کہ ارے اتنا وقت چلا گیا، ارے 60 سال گئے، 50 سال گئے، 40 گئے، 30 گئے، 20 گئے، اب آدمی اس سے رونے میں اور 10 ختم کر دیتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے
کہ جو پچھلے کا افسوس اگلے کی استعداد بڑھانے کے لیے استعمال کریں. افسوس جو ہے بے عملی کا نام نہیں ہے، افسوس مزید استعداد پیدا کرنے کا نام. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو نمبر ایک چیز ہم یاد رکھیں کہ جو بچا ہے وقت، ہر دن آپ اب پچھلے دن رات میں سوتے وقت سوچیں کل کیا کیا کرنا ہے. آپ اپنے پورے دن کی ترتیب بنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. دن کا ڈھانچہ بنایا آپ نے. دن آ رہا نکل جا رہا، آ رہا چلا جا رہا، آ رہا جا رہا. آپ یہ نہ سمجھے کہ کیا ہوتا، ٹائم تو ہے، یہ ٹائم پوچھا جائے گا کیا کر رہا تھا، پیر کو تو نے کیا کیا، منگل کو کیا کیا، بدھ کو کیا کیا، جمعرات کو کیا. پوچھے گا اللہ ہم سے، ایک ایک دن کے بارے میں پوچھے. اوقات کی حفاظت کرنا اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچانا. آپ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ سکتے ہیں، کوئی نفع والی کتاب پڑھ سکتے ہیں، کوئی خیر کا کام کر سکتے ہیں. یہ وقت چلا گیا تو واپس نہیں آئے گا، یہ وقت چلا گیا واپس نہیں آئے گا. دوسرا کام، اس کی ابتدا بنیادی طور پر یہ کہ ایک انسان جو ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مولوی صاحب کا بیان آدمی سنا، پھر اپنی طرح سے کچھ بھی نہیں کرنا شروع کر دیا، قرآن سننا شروع کر دیا اور الٹے پاؤں مسجد سے باہر جانا. پہلا کام جب ہم جاگیں کہ ٹھیک ہے اب ہم کو کرنا ہے، پہلا کام علم ضروری ہے. کہ جب انسان تیار ہو جائے، بتاؤ جانا ہے کدھر جانا ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کدھر جانا ہے. اس کے لیے دوسری بات یاد رکھیں کہ اپنے دن بھر میں ایک وقت یہ طے کریں کہ اس میں ہم دین کا علم سیکھیں. اس کی کئی صورتیں ہیں. نمبر 1، خاص طور سے یہ صورت کہ دینی مجالس میں جہاں بھی موقع ہو، چاہے روزانہ کا معاملہ ہو یا ہفتے میں ایک مرتبہ، ہم دینی مجالس جہاں پر ہوتی ہیں اور جن میں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو، ان مجالس میں حاضری کی کوشش کریں جہاں بھی دین کی بات ہوتی ہو، لیکن یہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتی ہو. یہ نہیں کہ پھر آدمی قصے کہانیاں اور جھوٹی سچی باتیں اور اپنی طرف سے کچھ بھی کہنے لگے. جہاں قرآن و سنت کی بات ہوتی ہو، جہاں اصلاح نفس کی بات ہوتی ہو، جہاں پر دینی علوم کی بات ہوتی ہو، ان مجالس میں ہم پہنچیں. جہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے، جہاں ہم جاگتے ہیں، جہاں پر ہم کو حلال و حرام کی تقسیم معلوم ہوتی ہے، شرک و بدعت اور توحید و اتباع کا ہم کو علم ملتا ہے، وہاں ہم حاضر ہونے کی کوشش کریں. جہاں علماء کے دروس ہوتے ہیں وہاں ہم جاننے والے بنیں، چاہے ہم کو سفر کر کے جانا پڑے، چاہے ہم کو سفر کر کے جانا پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. کہ جو کوئی راہ چلتا ہے علم کے حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کی برکت سے، اس عمل کے سبب اس کے لیے کیا کرتا ہے، جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. معلوم ہوا کہ جنت کا راستہ مشکل ہے، اس کے لیے آسانی کی جاتی ہے طالب علم کے لیے. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ میرے لیے آسان ہو، اس آدمی کے لیے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علم کے حاصل کرنے کے راستے پر ڈالے. چاہے وہ گھر کے اندر ایک قدم چل کر ایک کتاب لینا ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اسی میں آتا ہے. علماء نے کہا یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ آدمی جو ہے جہاں کہیں اس کو علم ملتا ہے، اس کے لیے ایک آدمی جو ہے کوشش کرے، ہر وہ کوشش اس میں داخل ہے، ہر وہ عمل، ہر وہ قدم اس میں شامل ہے جس سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن و سنت کے علم میں. اور فرماتے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کہ جب بھی کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور مل کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کا آپس میں درس کرتے ہیں. يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اللہ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں. دیکھیے درس کا لفظ یہاں ہے کہ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، آپس میں اللہ کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں. قرآن کی بات جہاں ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک عمل ہے ان کا قرآن کا سیکھنا سکھانا پڑھ کر، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے. آپ فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، نمبر 1 ان پر سکینت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ان کو سکون اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. نمبر 2 وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. 3 وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقرب ترین فرشتوں میں، اپنے پاس کے فرشتوں میں کیا کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، ان کی تعریف کے طور پر. 4 باتیں ہوتی ہیں
جو دینی مجلس میں جاتے ہیں. بعض لوگ کیا سوچتے ہیں، ارے ہم کتاب پڑھ لیں گے، لیکن یہ عمل جو ہے دینی مجالس کا حضور، دینی مجالس میں، علمی مجالس میں قرآن کی بات جہاں ہوتی ہے، حدیث کی بات جہاں ہوتی ہے، اللہ کی بات کو جہاں سمجھتا ہے، سیکھتا ہے انسان، ان مجالس کی اندر ایک خیر ہے جو آدمی کو انفرادی سطح پر نہیں مل سکتی. وہ کیا ہے؟ چار چیزیں ایک کے بدلے میں. ایک، ان کو سکون ملتا ہے. 2، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. 3، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے ان کو گھیرتے ہیں. 4، اللہ ان کا تذکرہ اپنے پاس کے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے بندے دیکھو میرے ذکر میں میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، میری کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں گے، اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، کیا کیا کریں گے. تو یہ جو بنیادی علم، رأس العلوم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. ایسی مجالس جہاں پر اللہ کی کتاب سے گفتگو ہوتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے گفتگو ہوتی ہے، ایسی مجالس میں ہم جانے کی کوشش کریں. تو یہ دوسری بات ہوئی کہ ہم علمی مجالس میں حاضر ہونے کی کوشش کریں، اپنی استعداد کے بقدر جتنا بھی انسان کو وقت ملتا ہے کوشش کریں. نمبر 3، اپنے گھر میں کتابیں جو ہیں ان کو جمع کریں. ضروری نہیں کہ روزانہ درس ہوتا ہو، اپنے گھر میں اچھی کتابیں جمع کریں. تیسری بات یاد رکھیں، یہ ہر بات آپ یاد رکھیں تاکہ مفید ثابت ہو آپ کے لیے. اسی طرح سے آج اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسٹس وغیرہ اور جو ہے آڈیو سیڈیز بھی آسان کر دی ہیں. ایک آدمی آج اپنے گھر میں بیٹھ کے آج سے جو ہے 50 سال پہلے کے علماء کے بھی بیانات سن سکتا ہے. آج اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے. آج ایسے علماء کے بیانات جو آج ہمارے ملک میں بھی موجود نہیں ہیں، آدمی سن سکتا ہے. تو یہ جو ہے کتابیں، آج بتائیے آج سے 1500 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں، 1200 سال پہلے لکھی ہوئی کتابیں آج ہمارے پاس ہیں. تو حدیث کی کتابیں ہیں اور علماء کی مختلف کتب ہیں. آج ہم اپنے گھر میں اس کے لیے جگہ دیں. آدمی کیا کیا چیزوں کے لیے گھر میں جگہ بناتا ہے. فریج یہاں رہے گا اور برا ٹی وی یہاں رہے گا، یہاں وہ رہے گا، یہاں وہ رہے گا، کیا کیا رہے گا گھر کے اندر. لیکن گھر میں جگہ نہیں ہے تو کس کے لیے نہیں ہے؟ کتابوں کے لیے جگہ نہیں. ہر کتابیں کون پڑھتا ہے گھر اپنی؟ اچھا قرآن بھی ہے تو کہاں ہے؟ سیڑھی لے کے چڑھنا پڑے گا. کہاں قرآن آپ بتائیے. اور وہ بھی نکلتا ہے بچہ ہوتا ہے بہت دھولے پہ. کب رمضان کا مہینہ آیا اور اس کو جزدان میں لپیٹ کے یہ وہ لپیٹ کے اور اس کو اوپر لے جا کے رکھ دیا. ہاں سب سے اوپر ہے، ہاتھ کسی کا پہنچنا نہیں چاہیے وہاں. خبردار کسی کا ہاتھ پہنچا تو اتنا ادب کہ بے عملی کی طرف لے جائے. ماشاء اللہ. اب بتائیے یہ جو چیزیں ہیں یہ سب خرافات ہیں. گھر میں ایک جگہ ہو جس میں گھر میں مرد، عورتیں، بچے، ان تینوں کی رعایت کرتے ہوئے کتب کا ایک مجمع بنایا جائے. اور اتنی ساری کتابیں جمع کر سکتا آدمی. کیا کتابیں جمع کریں گے آپ؟ تفسیر اس میں ہو، اس میں جو ہے حدیث کی ایک کتاب ہو جس میں تہذیب نفس اور فضائل وغیرہ کی باتیں ہوں جو صحیح روایات ہوں. اسی طرح سے فقہی احکام ہیں، طہارت ہے، وضو، نماز وغیرہ سارے احکام، روزہ، ان کے لیے کتب ہوں. اسی طرح سے تہذیب نفس کی کتابیں ہوں کہ انسان کی جو ہے دل میں نرمی پیدا ہو. سیرت کی اس میں کتابیں ہوں، صحابہ کے واقعات اس میں ہوں. اسی طرح سے ردود ہوں، رد ہوں، غلط باتیں، شرکیات، بدعات، خرافات، کیا کیا غلط چیزیں ہیں. اسی طرح سے حلال و حرام کی تقسیم کے اعتبار سے کتابیں ہوں، احادیث کی تشریحات ہوں اس کے اندر. تو یہ کتابیں اس کے پاس. آڈیو کیسٹ ہوں، علماء کے بیانات ہوں، تلاوت ہو اس میں. لوگ غزلیں سنتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے. جو قرآن نہیں سنتا اس کو کیا سکون ملے گا؟ قرآن جو ہے آپ بتائیے، کئی لوگ مسلمان اس لیے ہوئے کہ قرآن سنے عجیب لگا ان کو ایک دم. اور ایک مسلمان جو ہے قرآن سننے کے بجائے غزلیں سنے، قرآن نہیں سنے. بہت سارے لوگ دیندار بن جاتے تو قوالی سننا شروع کر دیتے. اور وہ قوالی بھی ایسی کہ کوئی آدمی غیر مسلم سنے گا تو پاگل تو نہیں ہو رہا ہے بولنے والا. قوالی گانے والا جو ہے اس کے اندر جن تو نہیں آ گیا؟ ایسی قوالیاں بتائیے. حال بولتے ہیں اس. یہ چیزیں ساری خرافات سے بچیں. بہت سارے لوگوں کا جو PhD ہوتا ہے وہ کیو ٹی وی پہ ہوتا ہے. ہم کیو ٹی وی دیکھتے نا. کیو ٹی وی کیا ہے؟ کیو ٹی وی سارے دینوں کا مجموعہ ہے، ایک نیا دین ہے. ہر آدمی آتا ہے وہ اسٹیج پہ بولتا ہے. اب دینے والا تو جو اپنا ہے وہ دے رہا، لیکن اس پہ 50 آدمی جب دے رہے ہیں وہ 50 کا ایک آدمی لے رہا ہے. ایک آدمی
50 की बातें ले रहा है, तो उनमें से वो किसी के भी दीन पर नहीं, एक नए दीन पर है जो सबको जमा करके ले रहा है। ये एक नया दीन हुआ, 51वां दीन। तो ये मसला जो है, ये ऐसा इस चीज को अपने लिए इल्म का जरिया ना बनाए। इसलिए कि बुनियादी उसूल ये है कि आदमी दीन का इल्म लेने में देखे, फंज़ुरू अम्मन तअख़ुदून दीनकुम। इब्न सीरीन रहमहुल्लाह कहते हैं, इन्न हाज़ल हदीस दीनुन, ये हदीस जो है वो दीन है। फंज़ुरू अम्मन तअख़ुदून दीनकुम, देखो तुम दीन किससे ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया दे दिया और ले लिया, नहीं, बल्कि आदमी जो है दीन वहां से ले जो मोतबर जरा है। तो ऑडियो कैसेट्स हैं उलमा की, आप उसको सुने, सीडीज का जमाना है, सीडीज सुने। इसी तरह से आप किरत सुने घर के अंदर, कुछ नहीं बैठे, ठीक है, किरत लगाएं आप, बयान लगा। बाद घरों में क्या होता है, बेटा दीन पर होता है, वालिदैन नहीं होते हैं, बाद औक़ात औलाद दीन पर नहीं होती है, बाद औक़ात शौहर दीनदार है, बीवी नहीं, बाद औक़ात बिलअक्स होता है। अब अगर आप उनके सामने बयान करना शुरू करेंगे तो आपको कोने में बिठा देंगे, ऐसा भी होता है। एक आदमी क्या कर सकता है, इंसान के कानों को अल्लाह ने खुला रखा है, बनाया ऐसा है, आप खुद बैठ के सुने। अब घर की औरतें काम करते करते सुन रही हैं, वालिद साहब अखबार करते पढ़ते सुन रहे हैं, अखबार बंद करके थोड़ा सुनेंगे, कभी ऐसी चौंकने वाली बात होगी तो एक बात आप घर में लगाएं, ताकि वो जो दीन की बात है घर के अंदर उसकी जो आवाज जब गूंजेगी, लोग सुनेंगे तो उसके ऊपर अमल करने वाले भी बनेंगे। तो घर के अंदर एक होना चाहिए ऐसा सिस्टम कि जिसके अंदर किताबें और ऑडियो जो है हमारे घर के अंदर मौजूद हो। इसमें क्या बुनियाद रखें, कुरान और सुन्नत, इसको बुनियाद रखें। यहाँ वहां की बातें और फजूल बातें, बाद लोगों को शौक होता है कि बस इसका रद्द, उसका रद्द, उसका रद्द, उसका रद्द, बस ऐसी कैसेट्स उनके पास होती हैं। इसकी भी जो है आदत अपने आप को ना डालें, इसलिए कि जो आदमी सिर्फ तनकीद करेगा, क़यामत के दिन उससे दूसरों के बारे में पूछा जाएगा। आप क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, पड़ोसी क्या करता था, वो 1 किलोमीटर दूर रहता था, वो क्या करता था, वो फलाने फिरके का आदमी क्या करता था, ये पूछा जाएगा, तो क्या करता था। ये जो 5 सवाल हैं, आपको बताइए आपके पड़ोसी या आपके दुश्मन या फलाने फिरके के बारे में है या आपके बारे में है। इन 5 सवालों की तैयारी हम अपने सिलसिले में क्या कर रहे हैं, ये आप देखें। तो आप ऐसे दुरुस्त को सुने जो आपको इन 5 सवालात पर तैयार करते हों कि आप इनका जवाब दे सके। दूसरों पर तनकीद का शौक अच्छी चीज नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो जरूरी है, लेकिन इसकी अगर हमको आदत हो जाए तो ये फिर क्या है, ये नशा है जो आदमी को गड़े में गिराएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करना है। मैं नहीं कहता कि तनकीद नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कहता कि उन दुरूद को आप न सुने, लेकिन इस्लाह के लिए सुने, न ये कि हम जो है दूसरों के बारे में गौर फिक्र करके अपने बारे में गाफिल हो जाएं। अल्लाह इसकी हमको तौफीक अता फरमाए। तो ये जो चीजें हैं कुरान करीम और सुन्नत की बुनियाद पर जो भी किताबें और खिताबात उलमा के हैं, आप उनको अपने पास रखें। इसी तरह से एक वक्त घर में तय करें, चौथी चीज, एक वक्त घर में तय करें जिसमें आप अपने घर में बीवी है, वालिदैन है, भाई है, बच्चे हैं, खास तौर से इनकी तरबियत के लिए एक निजाम बनाएं। मसलन रात में आप आते हैं 8 बजे 7 बजे आप आते हैं, ठीक है, घर की जिम्मेदारी देख ली, ये लाना है वो लाना है, पुनः दोस्त से मिलना है, इसके साथ उठे बैठे, ठीक है, रात को खाना वाना खाया, उसके बाद में एक वक्त तय करें, कभी सुबह कभी दोपहर कभी रात, किसका अपना वक्त खुद तय करें जिसमें घर के सब लोग जमा होते हैं। फिर बच्चों से आप देखिए उनको कलीमा पढ़ना आता कि नहीं आता। बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसको 2 से लेके 20 तक टेबल्स याद हैं, उसको सूरतुल फातिहा याद नहीं है, उसको सूरतुल फातिहा याद नहीं। बच्ची जैक एंड जिल पढ़ती है, उसको कलीमा पढ़ना नहीं आता, देखें उसका जो है इम्तिहान लें, उसको सिखाएं। बीवी को नहीं मालूम है कि ये करते नहीं करते, ये हलाल है ये हराम है, आप बताएं। ये पूरी दुनिया में बता रहा फातिहा गलत है, बीवी बाजू वाले को फातिहा लेके खा रही, हराम। इसको टाइम ही नहीं है दूसरों को बोलने के लिए, दूसरों से टाइम कहाँ है जो घर में बताएगा। तो घर के अंदर वक्त निकाले, घर के अंदर घर के अफराद के लिए वक्त निकाले, घर से मुनकरात को निकाले, घर से मुनकरात को निकाले। बीवी बच्चे वालिदैन भाई बहन जितने भी अफराद घर में हैं, इनकी तरबियत के लिए एक वक्त तय करें, ये जरूरी है, ये जरूरी है। इससे सबसे पहले हमारी इस्लाह होती, सबसे पहले किसकी इस्लाह होती? जब घर में आलिम साहब बनना है तो पहले सही बनना पड़ता, वरना कोई सुनता नहीं। अक्सर लोग घर में ये नहीं करते, क्यों? घर वाले पकड़ेंगे, फिर तुम ऐसे क्यों,
تو بولتے ہی نہیں گھر کے اندر. لیکن یہ ایسا ہے جیسے ان کو ہم ہلاکت میں ڈالیں, آگ میں جلنے دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو, اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ہم پر ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. دیکھیے کرنے کے کام ہے, ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, کرنے کے کام ہم کریں, اپنے آپ نہیں کرنے کے کاموں سے بچ جائیں. ایک آدمی کا ٹائم فکس ہے, وہ جو بھی کرنا ہے اس کو کر لے گا, تو اس کے پاس غلط کاموں کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا, اس کے لیے جو ہے فضولیات کے لیے وقت ہی نہیں رہے گا. اتنے سارے کام ہیں, ایک وقت نکالیں, گھر والوں کو سکھائیں, ان کو آگ سے بچائیں, بہت ضروری ہے. ان کو عقائد سکھائیں, مسائل سکھائیں, قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں جو نماز میں پڑھتے ہیں ان کی تفسیر سکھائیں. اسی طرح سے یہ دعائیں ان کو یاد دلائیں. بہت ساری چیزیں کرنے کی ہے, نہیں معلوم ہوتا ہے. کھانے کے پہلے کیا بولنا چاہیے؟ بسم اللہ بولنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے پوری دنیا میں لڑتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ ثابت نہیں ہے, گھر میں بچے بسم اللہ والا برکت اللہ بول رہے ہیں. بیوی کو اس کے ابو نے وہی سکھایا, وہ وہی بول رہی, پڑوسی کو وہی سکھا رہی. اس کو معلوم, اس کو نہیں معلوم. کیوں؟ ان دونوں کو ٹائم کیوں رہے آپس میں نالج میچ کرنے کے لیے؟ نہیں معلوم. تو اس کے لیے وقت نکالیں کہ علم کی اصلاح گھر میں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے اپنے گھر پر اور دیکھا کہ گھر کے اندر ایک تکیہ رکھا ہوا ہے حضرت عائشہ کے کمرے میں, اور اس پر تصویر بنی ہوئی ہے. آپ دروازے میں رک گئے. حضرت عائشہ ڈر گئی, کیوں اندر نہیں آ رہے, اور چہرے پر اثر دیکھا کہ ناراض ہیں, کہ غصے میں. کہا کہ میں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے رسول کے غصے سے پناہ چاہتی ہوں, اور میں توبہ کرتی ہوں, رجوع کرتی ہوں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ماذا اذنبت, اللہ کے رسول میں نے کیا غلطی کر دی؟ آپ نے فرمایا یہ تکیہ کا ہے. تکیہ کیسا ہے؟ میں نے آپ کے لیے بنایا ہے, آپ کے لیے بنایا کہ آپ اس کو ٹیک کے بیٹھا کریں, آپ کو آرام ملے. کہا کہ یہ جو صورتیں ہیں تصویر بنانے والے ہیں, ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن اشد عذاب دیا جائے گا, اور ان کو کہا جائے گا احیوا ما خلقتم, جس کو تم نے بنایا نا اس میں جان ڈال کے دکھاؤ. عذاب دیا جائے گا اور وہ نہیں کر پائیں گے. اور جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر فرشتے نہیں آتے ہیں. عائشہ فرماتی میں نے اس کو پھاڑ کے جو ہے اس کو دو یہ کر دیے. آپ دیکھیں اس سے اصول کیا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر جب کوئی منکر دیکھتے تو آپ فوراً اس کی اصلاح کرتے. یہ نہیں کہتے ارے لکم دینکم ولی دین, بلکہ گھر کے اندر جو گھر کا سرپرست ہے, گھر کا ذمہ دار ہے, وہ جس کی چائے میں شکر تھوڑی کم ہو تو پیالی بدلنی پڑتی ہے, نئی پیالی لانی پڑتی ہے, ٹوٹ جاتی پیالی. کیسے ٹوٹتی؟ چائے نہیں بنانے آتی, کیا سکھایا تیری اماں نے؟ وہ آدمی بیوی نہ نماز پڑھ رہی ہے, نہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے, نہ اللہ کا ذکر کرتی ہے, نہ اس کو مسائل معلوم, نہ اس کو عقائد معلوم, نہ منکرات سے بچ رہی ہے, وہ آدمی اپنی بیوی کی اصلاح کے لیے کیا کوشش کرتا ہے؟ اچھا اگر اصلاح کرنے کے لیے نکلتا بھی ہے تو جلاد بن کے نکلتا ہے, تو جو ماننے والا بھی نہیں مانتا. ایک آدمی جو ہے گھر کے اندر ڈیزائن کرے پورا کہ گھر والوں کو کیسے میں دین پر لاؤں, ترکیب بنائے. دکان میں بیٹھ کے ترکیب بناتا مال اپنا کیسا نکلنا چاہیے, گھر پہ بیٹھ کے ترکیب بنائے کہ دین کی دعوت کیسی لوگوں میں قبول ہو جائے, پہلے گھر والوں میں قبول ہو جائے. ترکیب بنائے کہ ان میں بات آئے. اتنا وقت ہی نہیں انسان کے پاس, بزنس کی پلاننگ کے لیے وقت ہے, دین کی پلاننگ کے لیے وقت نہیں کہ میرے گھر میں دین کیسے آئے, میرے گھر سے منکرات کیسے نکلے. کوشش اس کی کرے. بعض اوقات آدمی کوشش کرتا ہے, اس کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے, لیکن اس کو ہمت نہیں ہارنا چاہیے. بعضوں کے گھروں میں ایسا ہوتا ہے والد صاحب ایک دم اٹل, نہیں ہم کو تو فاتح کرنا ہی ہے, درگاہ پہ جانا ہی. یہ مایوس ہو جاتا ہے. مایوس بھی نہیں, بلکہ ہمت سے کام کریں. بد اخلاقی سے دعوت نہ دیں. نہیں ماننے والوں سے بدسلوکی کرنا, ان کو نہیں ماننے پہ جمانا ہے. ایک آدمی کو بد اخلاقی سے بتائیں گے وہ نہیں مانے گا, ہمیشہ کے لیے نہ ہو جائے گا. اس لیے جو ہے گھر والوں کی تعلیم کا خیال رکھیں. آپ دیکھیں ایک صحابی ہیں عمر ابن سلمہ, ابی سلمہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا, آپ مجھ کو سنبھالتے تھے اور میں آپ کے ساتھ کھانا کھاتا تھا.
اور میرا ہاتھ پوری تھالی میں گھومتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا جب میرا یہ حال ہے تو آپ نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لے کے کھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ایٹیکٹ سکھاتے تھے، آداب سکھاتے تھے. آپ کوئی آدمی بیٹھے بچوں کو باریک باریک عقائد جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے وہ سکھانا شروع کر دیتا ہے. آدمی ترتیب بنائے کہ گھر کے جو افراد ہیں بڑے جو ہیں ان کے عقائد کی خرابی ان کو دور کیا جائے، مسائل کے بگاڑ کو دور کیا جائے، منہج کو صحیح کیا جائے. بچے زیادہ باریک باتیں نہیں سمجھتے، فرق کرے، ان کو آداب سکھائے، موٹی موٹی باتیں ان کو سکھائے، ان کو اللہ سے ڈرنے والا بنائے. دیکھو چوری نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، اللہ سے ڈرنا، جھوٹ نہیں بولنا، اور اپنے ساتھ والے بچوں کو ستانا نہیں، گالی نہیں دینا. موٹی 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 باتیں ان کو سکھایا جائے. ورنہ بچے جو ہے مولوی صاحب کا نام خراب کرتے، ابو صاحب کیا ہوتے ہیں، بچے پورا الٹا کر دیتے. میں منایا اگر بچہ ناچ رہا گانا گا اور ابو کیا بات کر رہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا، کیوں؟ اب بچے کو سکھایا نہیں. تو اس دعوت کو نفع نہیں ہوتا ہے اگر ایسا معاملہ ہو. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں اس کی کہ گھر والوں کا ذہن صحیح کریں، بچوں کا ذہن صحیح کریں، ان کو موٹی موٹی چیزیں سکھائیں. اسی طرح سے پانچویں چیز جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کریں، فرائض و نوافل سب کا. 5 وقت کی نماز اس کا ہم اہتمام کریں جماعت کے ساتھ، اوقات کی رعایت کرتے ہوئے. اسی طرح سے نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنن ہیں ان کا اہتمام کریں. اسی طرح سے اگر ممکن ہو اللہ توفیق دے تو رات میں ایک حصہ اٹھ کے تہجد پڑھیں. 11 نہیں پڑھ سکتا 7 پڑھ لے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کم سے کم 7 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں، زیادہ سے زیادہ 13 رکعت آپ نے پڑھی ہے. جتنا چاہے پڑھ سکتا ہے. عام معمول 11 کا تھا، لیکن 11 میں پہلے 2 ہلکی پڑھ لیتے تھے. یہی آپ نے تعلیم دی ہے کہ جو کوئی رات میں نماز کے لیے کھڑا ہو وہ ابتدا میں 2 ہلکی پڑھ لے، وہ 2 ہلکی اس کے بعد 11، اس میں 3 وتر. تو تھوڑا بہت جو ہے رات میں اگر جاگے، کبھی نہیں تو ہفتے میں ایک بار تو پڑھ لے تاکہ یاد رہے کہ یہ بھی ایک نماز ہے، یہ بھی ایک نماز. کبھی ضحیٰ کی نماز پڑھ لی، کبھی مغرب اور عشاء کے بیچ میں نماز پڑھ لی. دیکھیے بعض اوقات یہ ہوتا ہم بات سنو تو بڑے لڑتے لوگوں سے، آمین ہم زور سے بول کے رہیں گے، لیکن بہت ساری دوسری سنتیں ہیں ان کو آدمی نہیں کرتا. کیوں؟ کوئی لڑنے والا مل رہا نہیں. یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے ہمارا. بعض سنتیں وہ ہیں جس پہ کوئی ہم کو لڑتا نہیں بلکہ سب مانتے ہیں. ظہر کی 4 سنت کون لڑتا ہے؟ کوئی لڑتا نہیں. پڑھتے ہم خیال رکھیں اپنا، ہم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے. ہم کوشش کریں اس بات کی کہ ہم ان اعمال کو بھی کریں جن پہ جھگڑا نہیں، صرف انہیں اعمال کا اہتمام نہ کریں جن میں اختلاف ہے. یہ ہمارے بگاڑ کی علامت ہوگی اگر ہم ایسا کریں گے. تو ہم ان چیزوں کو بھی کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کوئی ہم کو منع نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے کہ کوئی اختلاف ہی نہیں اس کے اندر. دھیرے 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 بعض عیوب ہم میں دیکھیے، ہم سب سے زیادہ اپنے محاسب ہوں. جس دن ہم اپنا چیک کرنا چھوڑ دیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے. دوسروں میں ہم میں فرق کیا ہے؟ دوسرے جو ہے ہم پہ تنقید کرتے ہیں، اپنے اوپر دھیان نہیں دیتے. اگر ہم بھی ان جیسا کرنے لگ جائیں تو ہم میں ان میں فرق کیا ہوگا؟ ہمارا جو ہے تخصص اس میں ہے، ہماری خصوصیت یہ ہے، ہمارے سلف کا منہج یہ ہے کہ یہ دوسروں پہ تنقید کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی تنقید کرنے کی ضرورت رکھتے تھے. ہم جب تک یہ کریں گے صحیح رہیں گے، ہم جب یہ چھوڑ دیں گے ہم گمراہ ہو جائیں گے. ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں شیطان ہم کو بہکار تو نہیں رہا، کہیں ہمارے اندر دینی کمزوری تو پیدا نہیں کر رہا ہے، اس کا ہم خیال رکھیں. تو ہم فرائض کا اہتمام کریں. کیا آدمی بحث کر رہا ہے کہ اثر اول وقت میں پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے، اور اس کی اثر کب ہو رہی؟ مغرب کے قریب. اسی بحث میں وہ جب اٹھے گا بحث سے کیا ہوگا؟ حضرات بہت بحث کیا، اثر کیا اول پڑھ رہے گا آپ ہمارے ساتھ پڑھ رہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اس کا خیال رکھیں کہ ایک آدمی جو ہے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے اگر آدمی نمازوں کا خیال نہ کرے. دوسری چیز سنن کا حد الامکان، فرض نہیں ہے لیکن حد الامکان اس کا اہتمام کرے، اس لیے کہ فرائض میں کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے آپ لاؤ گے کیا؟ تو آپ کے پاس یہی نفل نمازیں ہیں، یہی سنت نمازیں ہیں. فرائض کے اندر جو کمی رہے گی تو اس کو پورا کیسے کریں گے؟ وہ انہی نمازوں سے ہوگی جو فرض کی علاوہ پڑھی جاتی ہے.
تو اگر آپ کی نماز پرفیکٹ ہے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، لیکن ہم خود جانتے ہیں ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سنت نمازوں کا بھی اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه من عمله صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا بندے سے وہ کیا ہوگا؟ اس کی نماز۔ فان صلحت فقد افلح وانجح، اگر اس کی نماز اچھی نکل آئی یہ بندہ کامیاب ہوگا، فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر اس کی نماز میں بگاڑ نکلا فقد خاب وخسر، کہ کیا ہوگا؟ ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ کمی کیسے پوری کی جائے گی؟ اس کی نفل نمازوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا دیکھو میرے بندوں کی کچھ جو ہے تطوع فرض کے علاوہ نفل پڑی جاتی ہیں، وہ ہے، اگر ہے تو پوری کر دو، نہیں یہ جہنم میں جائے گا۔ فقط خاب و خسر، تو بہت ضروری اس کا خیال کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، اپنے اخلاق اور اپنے دل سے شہوات کو نکالنے کی کوشش میں اپنی پوری صلاحیت صرف کریں، اپنے نفس کی اصلاح کا بھی خیال رکھیں۔ یعنی ہمارے نفس میں کیا ہے؟ بہت ساری گندگیاں ہیں، ہمارے نفس کے اندر بہت سارے عیوب ہیں۔ سعید وہ ہے جو اپنے عیوب کو جانے اور ان کے علاج کو جانے اور اس کے علاج پر عامل، یاد رکھیں اس بات۔ کامیاب انسان کون ہے؟ جو اپنے عیوب کو جانے، ان کے علاج کو جانے اور اس کے علاج کا اہتمام کرے۔ جو اس کو نہیں کر پائے گا وہ سعید، وہ فیل ہو جائے گا، ناکام ہوگا۔ ہم اپنے اوپر غور کریں میرے اندر کیا کمی ہے، جتنا دوسروں کو غور سے دیکھتے اپنے کو بھی دیکھتے، میں تو بہت اچھا ہوں، بلکہ دوسرا کوئی بتایا تو غصہ آتا اپنے کو، پہلے اپنا کام کرو، اچھا اب دوسروں پہ ہم تنقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اس کی گندگیاں اس سے دور کی۔ ایک لقمے میں اگر آدمی کو دکھائی دے کچھ لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ ایک آدمی بیٹھتا ہے زمین پہ دیکھتا پھونک کے بیٹھتا ہے، ایک دم اٹھتا ہے، کپڑے جھاڑتا ہے، کپڑے پہ چائے گر گئی، پہلے پانی کدھر ہے؟ پہلے پانی کدھر ہے؟ نماز کے لیے ایسے نہیں پانی کدھر ہے، وضو کرنا ہے، لیکن کپڑا اگر اس پہ چائے کا چھوٹا دھبا گر گیا کیا کرتا ہے؟ جلدی پانی کا دھو دیتا ہے۔ غلط نہیں ہے، اچھی بات ہے، بعد میں تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن جتنا اپنے لباس کا خیال ہے اپنے قلب کا ہے، قلب کی پاکی بھی تو ضروری ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جانا، قیامت کو اپنے دل کی اصلاح کرنا، اس دل میں سے شرکیات، ریاکاری، بدعات کی محبت، گناہوں کی لذت، اس کی طلب، بغض، عداوت، حرص، کینہ، کپٹ، بخل، ساری گندگیاں دل کی، اس کو نکالنے کے لیے کوئی صابن ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے دھونے کا اہتمام کب کرتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں دیکھیں ہم کب کرتے؟ کب بیٹھ کے بولتے کہ فلاں نے مجھ کو بہت اس دن گالی دی تھی، اللہ اس کو معاف کر، اس کے خلاف میں پلاننگ بنا رہا، ٹھیک ہے نہیں بناتا، کرتے نہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی بہانہ اس پہ جمنے کے لیے ڈھونڈ لیتے ہم لوگ، نہیں ایسا کیسا جم جاتا اس کے۔ اپنے قلب سے گندگیوں کو ہٹائیں، دنیا کی لذتیں ان سے دل کو صاف کریں، آخرت کی طلب، آخرت جنت کی طلب، اللہ کے دیدار کی طلب اپنے دل میں اس کو پیدا کریں۔ مخلوق پر رحم، یہ صفات ہیں، اس کو اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے۔ بہت کڑا لگتا ہے اگر ہمارے اوپر تنقید ہوئی، اگر ہم بیٹھ کے دوسری کوئی جماعت پہ کریں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہم اپنے اوپر تنقید جب کریں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جس دن ہم کو یہ اچھا لگنے لگے، یاد رکھیے ہمارے لیے جو ہے اس وقت میں وہ دن ایسا ہوگا کہ ہماری اصلاح ہو چکی ہوگی، وہ اصلاح کا دن ہے، وہ ہم اچھے جو ہے دور میں جی رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہوگی۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ مرأً اہدی الینا عیوبنا، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے عیوب کا ہدیہ ہم کو دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پاک ہو چکے ہوئے لوگ تھے کہ ان کو یہ لگتا تھا کوئی تو بتایا ہمارے اندر کیا غلطی، تاکہ اس غلطی کے ساتھ نہ جئیں، تاکہ اس غلطی کے ساتھ نہ مریں۔ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو یہ فالٹ لے کے جانے کا نہیں، اسی لیے دولہے کو جو بتاتا آ رہے تھے کوئی ڈبا ہے، وہ دولہا ہوتا تھینک یو، کیوں؟ اب جانا ہے وہاں پہ لوگوں کے سامنے، جو گندے حال میں نہیں جانا ہے، اس کو اچھا حال میں جانا ہے۔
کسی کو آپ میٹنگ میں جا رہا بتائیں ارے یہاں کالا لگا دے کو نکالو، کوئی نہیں بولتا جا اپنا منہ دکھا آئینے میں، نہیں بولتا، بولتا بہت بہت شکریہ، وہ پوچھ دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ میٹنگ میں جانا ہے، ایسا جاؤں گا تو لوگ ہنسیں گے. اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ سے ملاقات ہے، اس کی تیاری کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنا کوئی معین و مددگار ایسا ہو جو اپنے کو بتاتا ہو کیا کر رہا تو، سب لوگ تو بہت اچھا بول رہے لیکن غلط کر رہا، ایسا کوئی ہونا چاہیے جو ہمارے عیوب پہ ہم کو متنبع کیا کرے. ہمارے جو ہے احبا، ہمارے اقربا ایسے نہ ہو جو خوشامدی قسم کے ہوں، وہ ایسے ہوں جو بتائیں کہ غلط جا رہا، دیکھ کوئی کچھ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو صحیح جا رہا، غلط جا رہا. ایسے بولنے والے لوگ ہمارے ہوں تو ہم جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من اعطی حظہ من الرفق فقد اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، کہ جس کو نرمی دی گئی، جس کو دنیا کے اندر نرمی دی گئی، نرمی کا کچھ حصہ دیا گیا، اس کو دنیا اور آخرت کی خیر دے دی گئی. اپنے اندر نرمی کو پیدا کریں، اپنے اندر نرمی، شفقت اور رحمت کو پیدا کریں. اور آپ فرماتے ہیں وصلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار. 3 باتیں ہیں جس سے علاقے بستے ہیں اور جس سے عمروں میں برکت ہوتی ہے. کیا چیزیں ہیں وہ؟ عمر میں برکت انسان چاہتا ہے، کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں. صلۃ الرحم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتے جوڑنا، کٹ کٹا کے نہیں رہنا، جڑنا لوگوں سے، صلۃ الرحم. 2 حسن الخلق، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا. نمبر 3 وہ حسن الجوار، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، جس سے بھی آپ کا تعلق ہو، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کے قریب آپ رہتے ہو، ان سب سے اچھا سلوک کرنا. یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ اس سے علاقے بستے ہیں، فساد نہیں ہوتا ہے بلکہ خیر آتی ہے علاقوں میں. اور یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، اور عمروں میں زیادتی ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے. کیسے؟ ان چیزوں سے، رشتے جوڑنا اور اچھے اخلاق سے جینا، اور اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ میں جو ہے رشتے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر کریں. اسی طرح سے وقت ہے 5 منٹ ہے. اللہ کا ذکر، اس کا اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، کہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. تو ایک انسان چاہتا ہے کہ زندوں میں اس کا شمار ہو اللہ کے نزدیک، اس کے قلب کو حیات ملے، اس کے قلب کو حیات ملے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرے. اس لیے کہ دیکھیے قساوت قلبی کا بہت بڑا سبب اللہ کے ذکر سے دوری ہوتا ہے. دل سخت ہے، واز سنے کچھ نہیں ہو رہا، قرآن پڑھے کچھ نہیں ہو رہا، حدیث پڑھے کچھ نہیں ہو رہا، دل پتھر کا پتھر بنا ہوا ہے، تو یہ دل کی موت ہو گئی. کیوں؟ ایک آدمی کو جگائیں گے جگ جاتا، مرا ہوا جاگتا، مر گیا ہو، آپ اس کو جگہ نہیں جاگے گا. تو واز کا اثر قلب پر نہیں ہونا، یہ انسان کے قلب کا مردہ ہونا ہے. اور یہ مردہ پن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد کو ترک کرنا. وہ بندہ، اس کی زندگی کیا جو اللہ کو بھول جائے؟ اب بتائیے، جو اللہ کو بھول جائے، اس سب یاد رکھے تو اس کی زندگی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کی موت، بلکہ اس کو موت بہتر ہے اس کے لیے. اس کے لیے زندگی سے بہتر کیا ہے؟ موت ہے. کہ وہ زندگی گزار رہا ہو اور اللہ کو بھولا ہوا ہو. اللہ اکبر، اس سے بڑی اور سزا اس کے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے سزا کیا ہے اس کی؟ تو یہ جو ہے زندگی میں موت ہے، زندگی میں جیتے جی مر گیا. کب ایسا ہوتا؟ جب اللہ کو بھول جاتا ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ جس کی جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور نہیں یاد کرتا ہے، ان دونوں کی مثال زندہ مردہ کسی ہے. اس کو امام بخاری نے روایت کیا. اسی طرح سے اختصار میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں. طلب حلال کا اہتمام کریں کہ حلال روزی کمائیں، حرام سے بچیں. اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اتنی طاقت حلال کی طلب پہ لگائیں. حرام سے بچیں، مشکوک سے بھی بچیں، صرف حلال کا اہتمام کریں. ہمارے گھر والوں کے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال کا جائے، یہ نیکی کے لیے پیٹرول ہے. اور اگر مشکوک اور حرام پیٹ میں جاتا ہے، یہ گناہوں کے لیے کیا ہے؟
गुनाहों का पेट्रोल है। कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, हलाल खाओ और नेक अमल करो। उलमा ने कहा दोनों में ताल्लुक है कि हलाल खाने वाले के लिए नेकी आसान हो जाती है, इसीलिए अल्लाह ने उसके बाद उसको जिक्र किया है। तो हलाल रोजी का एहतमाम करें, इसलिए कि आप जानते हो उस हदीस को कि एक आदमी हराम खाने वाला, हराम पहनने वाला और हराम पीने वाला दुआ कर रहा है, अल्लाह से दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती है। 9वीं चीज, दावत का एहतमाम करें और अपने माल का एक हिस्सा दावत के लिए सर्व करें। जहां भी दीनी अमाल हो रहे हैं जिनसे दीन को फरोग होता है, अपने माल का एक हिस्सा चाहे 1 रुपया क्यों न हो उसमें हम सर्व करें। फुकरा की, गुरबा की, मसाकीन की मदद में अपने माल में से एक हिस्सा सर्व करें। उम्मत के लिए अपना एक हिस्सा माल का रखें, चाहे 1 रुपया क्यों न हो। अल्लाह के नबी अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जानों को और उनके मालों को खरीद लिया है और बदले में उनके लिए जन्नत है, बदले में उनके लिए जन्नत है। तो हमारी जान और माल हमने अल्लाह को बेच दिया है। जब हमने कलमा पढ़ा था, हमने जो है दस्तखत कर दिए हैं कि मेरी जान भी अल्लाह की, मेरा माल भी अल्लाह का। तो हम अपनी सलाहियत, अपना जिस्म अल्लाह की ताअत में, अल्लाह के दीन के फरोग में सर्व करें, दावत में उसको सर्व करें, और अपना माल भी जो है अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल करें। अपने घर वालों की जो हुकूक है उनकी अदायगी के साथ। ऐसा ना हो कि जो है घर में हुकूक ज़ाय करें और बाहर जो है हम सर्व करें, ऐसा नहीं करें, बल्कि उसके जो है एक हिस्सा तय करें अपने माल में से, तनख्वाह में से, कि इतना हिस्सा दीन के लिए भी हो, इखलास के साथ उसको करें। जहाँ भी जो है दीनी काम होते हैं, कोई जैसे मसलन किसी लाइब्रेरी में किताबें दे दी, किसी मस्जिद में कोई चीज़ कर दी, कहीं पर कुछ कर दी, इस तरह से जो है अपने माल का एक हिस्सा सर्व करें। इसी तरह से अल्लाह से मुसलसल तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। 10वीं चीज़, तौबा इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। दिन में उठते बैठते मालूम नहीं हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं। एक आदमी तौबा न करे, ये खुद एक गुनाह उसके लिए। एक आदमी तौबा को तर्क कर दे बिल्कुल लिया, ये खुद गुनाह है। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है हम अल्लाह से तौबा करें। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए ईमान वालो, अगर तुम फलाह पाना चाहते हो तो फिर तुम क्या करो, सब के सब अल्लाह की तरफ रुजू करो और तौबा करो। और अल्लाह ताला ने जो है सूरह मोहम्मद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया, वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीन वलमुमिनात। ए नबी, अपने गुनाहों के लिए और ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिए आप क्या कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक लोगों के लिए आप उसवा और नमूना थे। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा, इसलिए कि अल्लाह का पैमाना अपने मखसूस बंदों के लिए अलग है, मखसूस बंदों के लिए अलग है। इसी तरह से जो है यानी 11वीं चीज ये कि अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करें। औकात जो है अपने, ये यहाँ दुआ नहीं करना, वो दुआ नहीं करना, दुआ ही नहीं करना, ऐसा हो जाता बाद औकात। कब दुआ किया था आप तारीख याद करें, आखिरी दुआ कब किया था मैंने। ऐसा ना हो कि आपके बाद आपके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं। दुआ का एहतमाम करें कि औकात अपने निकालें। सबसे बेहतर वक्त अगर कोई है तो वो रात का आखिरी हिस्सा, उसमें उठ के चुपके से वुजू करना, खड़खड़ करके बीवी को उठा के बताना नहीं मैं वुजू करके देख नमाज पढ़ रहा हूं। बादों को चैन नहीं आता। रात के आखिर अपने अकेले में जो है नमाज पढ़ के अल्लाह से अंधेरे में दुआ करना, अल्लाह मेरी, मेरे घर वालों की, सारे मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। तो ये जो है ये दुआ उठ के करे रात में, रात के अंदर नमाज पढ़े और दुआ करे अल्लाह ताला से। सारे मुसलमानों के मसाइल के लिए इंसान दुआ करे अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारा रब तुमसे ये कहता है कि मुझको पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं। जब अल्लाह कह रहा है कि कबूल करूंगा तो क्यों आदमी दुआ से पीछे हटे। अगर ये भी नहीं कर सकता है तहज्जुद में तो फिर आदमी कम से कम फर्ज नमाज, सुन्नत नमाज जो पढ़ता है उसके सजदों में अल्लाह से दुआ करे, उसके सजदों में अल्लाह से दुआ करे। अल्लाह ताला इसकी तौफीक हमको अता फरमाए और इन बातों का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये चीजें थी कुछ, मैं वापस से उनको दोहरा रहा हूं ताकि आपको याद रहे, खाली उसका असर जहन में न रहे बल्कि बात भी जहन में रहे। नंबर 1, औकात की तज़यी या ज़ाय करने से बचें, औकात को ज़ाय करने से बचें, वक्त की कदर करें। नंबर 2, दीनी मजालिस में हाजिर होने की कोशिश करें। नंबर 3, घर में ऑडियो कैसेट्स, सीडीज या किताबें, इन सब का जमा करने का एक एहतमाम करें ताकि घर वाले आपकी गैर मौजूदगी में भी कुछ नहीं तो पढ़ें सुने
4 گھر والوں کے لیے ایک وقت مقرر کریں جس میں ان کو دین سکھائیں، ان کا جائزہ لیں۔ نمبر 5 نمازوں کا اہتمام کریں۔ نمبر 6 اپنے نفس کی عیوب کو نکالیں، دور کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنائیں، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ نمبر 7 اللہ کے ذکر کا چلتے پھرتے اہتمام کریں جس میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے۔ نمبر 8 حلال کی کوشش کریں، حرام سے بچنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 9 دعوت کے لیے اپنی علمی اور مالی استعداد کو، جسمانی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ نمبر 10 اللہ سے توبہ و استغفار کریں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ نمبر 11 اپنے لیے اور دوسروں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ساری امت کے لیے اللہ سے خیر کی دعا کریں، وقت طے کریں، اس کے لیے جو بھی سہولت کا ہو اللہ سے دعا کا اہتمام کریں۔ تو یہ چیزیں آپ اہتمام کریں اور پھر بہت کم چیزیں بچ جاتی ہیں، بنیادی باتیں جن کا اہتمام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر سوال پوچھا گیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے؟ مختصراً روشنی ڈالیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی تھیں جو دوسری مخلوقات سے پوشیدہ تھیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، یا آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، اللہ کے بتانے سے آپ کو معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے نہیں تھے کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اسی لیے آپ کو اللہ نے خود قرآن کریم میں بتلایا ما كنت تتلو من کتاب من قبله ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ اے نبی آپ اس سے پہلے کتاب پڑھتے نہیں تھے اور نہ آپ لکھنا جانتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ لوگ شک کرنے والے شک کرتے۔ اسی طرح سے یعنی اللہ نے بہت سارے مقامات پر منافقین کے بارے میں کہا نحن نعلمهم لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی آپ نہیں جانتے منافقین کو، ہم جانتے ہیں۔ کئی جو ہے اس طرح کی باتیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بعض باتیں جب اللہ نے چاہا بتلایا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی جو ہے اپنی خواہش سے کچھ کہتے نہیں ہے، یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک وحی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو جو بھی دجال کے بارے میں، جنت کے بارے میں اور چھپی ہوئی باتیں آپ نے بتائی، اللہ کے بتانے سے بتائی۔ ایک وقت میں سب کچھ اللہ نے نہیں بتایا، جب جب اللہ نے چاہا بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے غیب کی باتیں جانتے تھے، لیکن کلیاً ساری باتیں آپ کو بتا دی گئی ایسا نہیں تھا۔